توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد، چارج شیٹ ملزمان کے حوالے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ عدالت کو بتایا کہ سمری قانون کے مطابق منظور کی۔ فاروق اجتماعی کا کہنا تھا کہ جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار، احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم کا کیس الگ کر دیا۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات 7 دن میں مانگ لی۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، پیناما ریفرنسز میں حاضری سے اسنک کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ نواز شریف بیرون ملک علاج کرا رہے ہیں، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ممکن نہیں۔ میگا منی لانڈرنگ اور پاک پلین کمپنی ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا سابق صدر کا ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس۔ قومی احتساب بیورو کی مخالفت موقف اپنایا کہ فرد جرم کی تاریخ مقرر، سابق صدر تاریخی حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بھی سرخرو ہوتے رہے، اب بھی ہوں گے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ شہباز شریف کہتے تھے سڑک پر گھسیٹیں گے، انہیں معاف کر دیا۔ صحافی کے سوال پر سابق صدر نے کہا سیاست میں کبھی تو کچھ کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم گھسیٹیں گے آپ کو، آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے معاف کر دیا انہیں؟ سیاست میں تو کبھی کبھی کچھ بھی کہا جائے۔ الیکشن کمیشن میں فریال تالپور کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت، معاون وکیل نے فاروق اجتماعی کی نیب عدالت میں مصروفیت سے آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن ممبر پنجاب الطاف قریشی نے کہا کہ فریال تالپور نے فل بینچ کی تشکیل کی درخواست بھی دے رکھی ہے، بہتر ہوگا کہ فاروق اجتماعی خود موجود ہوں اور دلائل بھی دیں۔ شریف خاندان کے العربیہ شوگر ملز اور جہانگیر ترین کی فاروق کی بلک کمپنی کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کی روشنی میں ہدایات جاری کر دی۔ وفاقی حکومت سے 18 ستمبر کو رپورٹ اور شکوار ثواب طلب۔ سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور نے رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا۔ رہنما نون لیگ کو کل 10 بجے قومی احتساب بیورو کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب لاہور ریجنل بورڈ نے رانا ثناء اللہ کے خلاف جاری انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ پاکستان اقتصادی مشکلات پر قابو پا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں پرامن مذاکرات کے ذریعے مشکلات کا حل نکالنا سکھایا گیا۔ مذاکرات اور بھائی چارے کے فروغ سے معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آج ایس سی او کی 2 روزہ کانفرنس کے لیے ماسکو روانہ ہو رہا ہوں۔ اس اجلاس میں ہمارے خطے کے اہم ممالک شامل ہوں گے اور موقع ملے گا تبادلہ خیال کا۔ روس سے لانگ ٹرم تعلقات کے امکانات، کشمیر کے معاملے پر بھارت کمزور، ہندوتوا سوچ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، اس کا رویہ خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ماسکو کے اہم دورے پر روانگی، شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت، روسی اور چینی ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پنجاب کے نئے انسپکٹر جنرل پولیس انعام غنی کی ملاقات، عثمان بزدار کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات۔ کہا پولیس کو مکمل طور پر غیر جانبدار بنانا ہے۔ انعام غنی کا کہنا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ گھر جائے۔ سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے گروپ میں شامل پولیس افسران کے تبادلے بھی جلد متوقع۔ سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے تاحال عہدے کا چارج نہ چھوڑا۔ سرائے کے مطابق گزشتہ روز حکومت نے شعیب دستگیر کو تبدیل کر کے انعام غنی کو آئی جی تعینات کیا۔ نئے تعینات ہونے والے آئی جی کی سلامی تقریب تاخیر کا شکار۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس کام کر گیا، ایس ای سی پی افسر ساجد گوندل بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے۔ پولیس کی تصدیق، ساجد گوندل نے ٹویٹ پہ کہا وہ گھر واپس آ گئے، خیریت سے ہیں۔ دوست احباب کا بھی شکریہ ادا کیا، آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایپ سب کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی ملاقات، اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عثمان بزدار نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا کردار لائق تحسین ہے۔ ہائر ایجوکیشن اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، خود ریفارمز کمیٹی کے امور کا جائزہ لیں گے۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 426 نئے کیسز رپورٹ، 9 مریض انتقال کر گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 6359 ہو گئی۔ اب تک مجموعی طور پر 2,99,659 افراد وائرس سے متاثر، جن میں سے 2,86,506 صحت یاب ہوئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 9 لاکھ سے زائد اموات، امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، 1,94,000 مریض انتقال کر گئے۔ 2 ہفتے کے دوران بچوں میں کرونا کیسز کی تعداد میں 16% اضافہ،
भारत कोरोना से मुतासर ममालिक में दूसरे नंबर पर 43,67,000 अफराद मुतासर। बहावलनगर के रूरल हेल्थ सेंटर में तिब इमदाद न मिलने पर खुले आसमान तले बच्चे की पैदाइश। सीईओ हेल्थ की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट मांग ली। ड्यूटी पर मौजूद LHV वजीहा रसूल पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त साबित, खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। पंजाब और सिंध में हालिया बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। झंग के मकाम पर दरियाए झेलम तुगयानी, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। चीचावती में दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा, मुतादिद घर दरियाबुर्द हो गए, फसलें मुतासर हुई। उच्च शरीफ में दरियाए चनाब का पानी सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद, मुतासरा अफराद को निकालने का अमल जारी। सादिकाबाद, जामपुर, रुझान और दीगर इलाकों में दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब।